اجازت نہیں ہے. گھروں میں نماز پڑھنے کا قانون بتایا جا رہا ہے. پروردگار عالم تیرا کوئی بھی عذاب اور تیری کوئی بھی پکڑ ایمان والا ہونے کی وجہ سے نہیں، نافرمان ہونے کی وجہ سے. پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو ہی ہے جو ہماری دستگیری کرے گا، تو ہی ہے جو ہمارا سہارا بنے گا، تو ہی ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے گا. پروردگار عالم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نافرمانیاں کرتے کرتے اے اللہ سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو چکے. پروردگار عالم ختم قرآن پاک کا موقع ہے، رمضان المبارک کے آخری ایام ہے. نہ معلوم آئندہ رمضان ملتا ہے نہیں ملتا ہے. پروردگار عالم ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. آپ تو کریم ہیں، بے مانگے عطا کرتے ہیں. اے اللہ بے مانگے آپ عطا کرتے ہیں. آج ختم قرآن کے موقع پر اے اللہ تیرے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بھکاری بن کر کے، فقیر بن کر کے، محتاج بن کر کے، ضرورت مند بن کر کے اے اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پروردگار عالم ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر کی خواتین تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے. اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ آپ تو دے کر کے خوش ہوتے ہیں، مانگنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے. پروردگار عالم آپ نے مانگنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ ہم تو اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہاتھ آپ کی بارگاہ میں پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہم جو بھی مانگیں گے آپ عطا کریں گے. اور کریم ہے، ہم اپنی دنیا اور آخرت کی ضرورت کے پیش نظر جو نہیں مانگ سکیں گے آپ ہمیں بن مانگے عطا کریں گے. پروردگار عالم ہماری اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیفوں میں ہمارا خیال رکھا، بیماریوں میں ہمارے لیے رات بھر جاگے، ہماری دنیا اور آخرت بنانے کے لیے رات دن محنت کرتے رہے. پروردگار عالم کو تیری جوار رحمت میں جا چکے، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا حق ہے. اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کے احسان کو، ان کے حق کو ادا نہیں کر سکے. پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ان کے احسانات کا، اے اللہ ان کی خدمات کا، اے اللہ ہمارے لیے ان کی بے چینیوں کا انہیں بہترین صلہ عطا فرما. ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے. اے اللہ جنت کا باغ بنا دے، جہنم کا گڑھا نہ بنا. اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اپنی جوار رحمت پہ جگہ عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما. پروردگار عالم ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں کی مغفرت فرما، خاندان کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ سبھی محتاج ہیں، کتنے بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت اور شفا عطا فرما، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، صلاحیتوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ سب کو اچھا نصیب عطا فرما. اے اللہ سب کو اچھا نصیب عطا فرما. اے اللہ سب کو اچھا نصیب عطا فرما. پروردگار عالم قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، اپنے دین کے داعی اور سپاہی پیدا فرما. اے اللہ ہماری نسلوں میں اپنے دین کے خادم پیدا فرما، اپنے دین کے سپاہی اور علم بردار پیدا فرما. پروردگار عالم ہماری نسلوں میں اپنے علم کے عالم، اے اللہ اپنے علوم کے عالم، اپنے دین کے محافظ، اپنی کتاب کے حافظ پیدا فرما. پروردگار عالم ہماری نسلوں کو کفر سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما. اے اللہ آنے والی نسلوں کو اے اللہ کفر سے،
شرک سے، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما، فقر سے، محتاجگی سے محفوظ فرما، پروردگار عالم بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرما، پروردگار عالم قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنی بارگاہ میں نجات کا اور قرب خاص کا ذریعہ بنا، پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پروردگار عالم اے اللہ آپ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اے اللہ آپ کی نعمتوں کے ہم قدرداں ہیں، پروردگار عالم ہماری شکر گزاری کو قبول فرما، نعمتوں میں اضافہ فرما، محرومیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ محرومیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ محرومیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے رکے ہوئے کاموں کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما، خیر و برکت عطا فرما، ہماری جانوں میں، مالوں میں، دین و ایمان میں، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما، اے اللہ صحت و عافیت کی نعمت عطا فرما، صحت و عافیت کی نعمت عطا فرما، پروردگار عالم جب تک دنیا میں رکھنے کے فیصلے فرما، ایمان اور اسلام اور اپنی فرما برداری کے ساتھ رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، امید سے دل بھرا ہوا ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو، پروردگار عالم شاندار موت عطا فرما، شاندار زندگی عطا فرما، مخلوق کی محتاجگی سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہم پر لوگوں کا قرض ہے، اے اللہ ہم پر لوگوں کے حقوق ہیں، اے اللہ جب تک جو قرضوں کی ادائیگی نہ ہو جائے اور جب تک حقوق کی ادائیگی نہ ہو جائے، اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، استطاعت عطا فرما، اے اللہ مخلوق کے حقوق سے ہمیں بری فرما، اے اللہ آپ کا بھی ہم پر حق ہے، اے اللہ تیرے حق کو ہم ادا نہیں کر سکتے، تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے، اے اللہ تو بے نیاز ہے، ساری دنیا اگر تیری عبادت کرنے پر آ جائے تو تیری کبریائی میں، تیری شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، پروردگار عالم پھر بھی تو نے ہمیں اب یہ توفیق عطا فرمائی، حکم دیا کہ ہم تیری بندگی کریں، تیری عبادت کریں، پروردگار عالم تیری عبادت کرنے والے تو بے شمار فرشتے ہیں، بے شمار مخلوق ہیں، لیکن آپ نے ہمیں حکم دیا، ہم آپ کے حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں، پروردگار عالم آپ نے مانگنے کا حکم دیا، ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے بھکاریوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ختم قرآن کا موقع، رمضان کے آخری ایام ہے، ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہماری امیدوں سے بڑھ کر، ہماری توقعات سے بڑھ کر کے عطا فرما، اے اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں نعمتیں عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کی حاجتیں، ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، پروردگار عالم پوری دنیا میں مسلمانوں پر حالات ہے، اے اللہ خاص طور پر ہندوستان میں ہر مصیبت کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دیا جاتا ہے، ایک سازش ہے، فرقہ پرستی ہے، تعصب کا ماحول ہے، پروردگار عالم حفاظت کرنے والا تو ہی ہے، پروردگار عالم دستگیری فرما، اے اللہ دستگیری فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شادمانی عطا فرما، جان مال کا تحفظ عطا فرما، عزت و آبرو کا تحفظ عطا فرما، پروردگار عالم ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، پروردگار عالم ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، پروردگار عالم
تیری رحمتوں کے ہم محتاج ہیں، اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے خزانے غیب سے تعلق عطا فرما، مخلوق کی محتاجگی سے نجات عطا فرما، ہمارے تمام کاموں کو بنانے کے فیصلے فرما، ہمارے راستے کی ساری دشواریوں اور رکاوٹوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہمیں صحت و عافیت کی نعمت عطا فرما، اپنی خیرات و برکات سے مالا مال فرما، اپنی رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، رمضان کی مغفرتیں، جہنم کے عذاب سے خلاصی اے اللہ ہم مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگا جائے گا آپ عطا کریں گے، جو دعا کریں گے آپ قبول کریں گے۔ پروردگار عالم ہماری امیدیں پوری فرما دے، ہمیں خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ختم قرآن پاک کا موقع ہے، ہم یہاں سے اٹھیں تو دل امید سے بھرا ہوا ہو، آپ کے عطا کرنے کا یقین ہو، ہماری ساری مرادیں پوری ہو جائیں۔ پروردگار عالم ہمیں ایسا یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہے، ہم آپ کے محتاج ہیں، جسم کا رواں رواں آپ کا شکر گزار ہے۔ پروردگار عالم آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اے اللہ اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا، قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی، رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا۔ پروردگار عالم ہم قدر نہیں کر سکے، نہ قدری کے ساتھ اے اللہ زندگی گزری ہے۔ اے اللہ آج ہم آپ کی بارگاہ میں ان چیزوں کے ملنے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے اللہ ہماری شکر گزاری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں فرما برداری نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ پروردگار عالم پورے خاندان کو اے اللہ اپنے دین کی آبیاری کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ دنیا تو آپ نصیب سے عطا کرتے ہیں، اے اللہ آخرت ہماری بنا دیجئے، اے اللہ آخرت ہماری بنا دیجئے، قبر میں ہماری دستگیری فرما دیجئے، قبر کی زندگی اور قبر کا زمانہ ہمارے لیے شاندار زمانہ بنا دیجئے۔ پروردگار عالم میدان محشر میں دستگیری فرما دیجئے، اپنے عرش کا سایہ عطا کیجئے، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا دیجئے، اپنے محبوب نبی کی زیارت اور شفاعت عطا کیجئے۔ اے اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے، آپ کے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اے اللہ ہمیں جام کوثر پینا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا کیجئے۔ تیرے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اعمال تو ایسے نہیں ہیں، زندگیاں تو ایسے اعمال کے ساتھ نہیں گزری، تیرے محبوب نبی کی حکم پر ان کی اطاعت کرتے ہوئے اے اللہ تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کر رہے ہیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن کریم لوگوں کے لیے، آپ کے در پر آنے والوں کے لیے، آپ کے خزانے سے مانگنے والوں کے لیے کوئی بھی مراد چھوٹی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کیجئے، بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا کیجئے، جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب عطا کیجئے، جنت میں اپنی زیارت اور جنت میں اپنی رضا ہمیں عطا کیجئے۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ان نعمتوں سے مالا مال کر دیجئے۔ پروردگار عالم جو مانگا ہے اپنی حاجت اور ضرورت سمجھ کر کے مانگا ہے، مانگنا تو نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا کر دیجئے۔ جو بھی مانگا ہے پروردگار عالم عطا کیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا کرنے کے فیصلے کیجئے۔ آج تک بے شمار نعمتیں آپ نے بے مانگے عطا کی ہے، پروردگار عالم آئندہ بھی نبھانے کے فیصلے فرما لیجئے۔ پروردگار عالم بے مانگے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیجئے۔ پروردگار عالم تیرے نیک بندوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ، جتنی خیر مانگی ہے اے اللہ ہمیں بھی وہ ساری خیر اور ساری دعائیں، ساری نعمتیں عطا کر دیجئے۔ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا کر دیجئے۔ جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے اے اللہ ہمیں بھی پناہ عطا کیجئے، ہماری نسلوں کو بھی پناہ عطا کیجئے۔ پروردگار عالم ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان المبارک کے ایام ہے، دعاؤں کی قبولیت کی بات ہے۔
پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیجئے، اپنے محبوب نبی کی برکتوں سے قبول کر لیجئے، قرآن پاک کی برکتوں سے قبول کر لیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کا واسطہ ہے، اے اللہ آپ کو آپ کا واسطہ ہے، اے اللہ آپ کو آپ کا واسطہ ہے۔ پروردگار عالم محرومیوں سے نجات عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ساری ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری کر دیجئے، حالات کو سازگار بنا دیجئے۔ اے اللہ حالات کو سازگار بنا دیجئے، اے اللہ حالات کو سازگار بنا دیجئے۔ آج برسر اقتدار حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے درپے ہیں۔ اے اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، آپ جس طرف چاہیں پھیر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے انہیں ہدایت عطا کر دیجئے، اور اگر ان کے حصے میں ہدایت نہ ہو اے اللہ ان کے شر سے اپنی مخلوق کو نجات عطا کیجئے، اے اللہ ان کے شر سے اپنی مخلوق کو نجات عطا کیجئے، بچانے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ پروردگار عالم ہماری بھی حفاظت فرما، دین کے خدام کی حفاظت فرما، علماء ائمہ مؤذنین کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جان میں، مال میں، دین و ایمان میں، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، کام کرنے کے لیے ہمیں اچھے ساتھی عطا فرما، مخلص عملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم کام کرنے کے لیے جن لوگوں سے رابطہ ہے اے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، ان کے دلوں کو متوجہ فرما۔ پروردگار عالم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اپنی مدد شامل حال فرما، رہنمائی عطا فرما، صحیح طریقے پر سلیقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دنیا میں جب تک رکھنے کے فیصلے فرما، عزت کے ساتھ، نیک نامی کے ساتھ رکھنے کے فیصلے فرما، ہر قسم کی ذلت سے، نکبت سے، افلاس، تنگ دستی، مصیبت اور پریشانی سے، بے راہ روی سے، کفر سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے، مخلوق کے عتاب سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت و سرفرازی عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، اپنی رحمتوں سے ایک وافر حصہ ہمیں عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔